बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज दो सवाल हैं, एक इस तरफ को जा रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है। अब इत्तेफाक से मैंने वो चुन लिए। जो पहला सवाल है वो इसरा का है और इसरा ने कहा कि सर आप बराह करम अपना मामूल बताइए कि आपका दिन भर का मामूल क्या होता है। अच्छा, बाकी दिन का तो मैं नहीं बताता, आज का आपको बताता हूँ। आज चूँकि इत्तफाकन अचानक छुट्टी हो गई थी, ये हमारे यहाँ लाहौर में एक बिरयानी भी है जिसका नाम अचानक बिरयानी है। तो अचानक छुट्टी थी, सुबह नमाज फजर के बाद मेरा जी चाहा कि मैं अपने ड्राइवर को लूँ साथ और ऑफिस चला। जो मेरा ऑफिस घर से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे, तो 20 काम थे वहाँ जाके करने वाले थे। तो बच्चे सोए हुए थे। अच्छा, वो सब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ के सो जाते हैं। फिर उन्होंने कोई एक आध घंटे बाद जब स्कूलों का टाइम होता है फिर जाना होता है। अब उन्हें इल्म था कि आज स्कूल नहीं जाना ना कॉलेज जाना है। तो मैंने मुदस्सर से कहा कि पराठा बना लोगे, तो वो आए बाएं शाये करने लगा। मतलब ये था कि बना बना ही खाना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम भी घंटा सो लो, तो तब तक जो हमारी कुक है वो आ जाएगी, वो फिर खाना बनाएगी, खाएंगे, तो फिर चले जाएंगे। तो फिर हम चले गए, तकरीबन 10-1 बजे ऑफिस चले गए। पर जाने से पहले ये किया कि जितने गर्मी के कपड़े थे, हाफ स्लीव्स और पतली शर्टें और पतले कुर्ते, उन सबको मैंने तह लगाया। पिछले दिनों मैंने ऑनलाइन कुछ बैग्स मंगवाए थे, ये जिप वाले बैग्स होते। पहले हम बंडल बना के इनको स्टोर में या पेटी में अपने कपड़ों को फेंकते थे जो मौसम बदलने के बाद। तो अब ये था कि वो बहुत अच्छा है, यानी एक ही जगह आप 25-30 शर्ट्स और कुर्ते आ जाते हैं। जिप से बंद कीजिए और जहां आपने अलमारी में लगाने तो वो लगा लीजिए। अच्छा, वो किए। फिर कुछ कपड़े बढ़ गए थे, तो मेरे पास एक लाचा है ग्रीन कलर का। एक आध दफ़ा मैंने पहना, तो खैर उस लाचे में उनको फोल्ड किया और हम वहाँ गए। और भी कुछ एक दो चीज़ें ले जाने वाली थी। हाँ, एक हमारा बड़े खूबसूरत हमने इस साल कूलर ख़रीदा था जो पानी के हवा के साथ साथ पानी भी फेंकता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मुदस्सिर ने कहा कि सर ये पानी नहीं फेंक रहा, सिर्फ हवा दे रहा है। अब एक रास्ता ये था कि हम उसको वैसे ही डंप कर देते। तो हम फिर बाजार गए, वहाँ से उसकी मोटर बता इसलिए रहा हूँ कि चीज़ों को साथ साथ सेटल किया करें। उसकी मोटर खरीदी, मोटर लगाई। अब अगले साल जब गर्मी आएगी और कूलर चलेगा तो उस वक्त वो ना चलता तो बुरा लगता है ना। तो ये सेटल हो गया। अच्छा, फिर ये कपड़े जहाँ अलमारी में ऊपर रखे हुए थे वहाँ से, अब मेरे ऑफिस में मेरा एक बेडरूम भी है। बेडरूम में मेरा अपना बेड है, कंबल है, हर चीज़, बिस्तर है, छोटी सेटी है कि जब क्लाइंट नहीं होते तो फिर मैं वहाँ आराम करता हूँ। और मेरी मर्जी का वो कमरा है, सुकून पर सुकून। तो वहीं जो है वार्डरोब, उसमें ऊपर जो खाने हैं बड़े खूबसूरत बने हुए, उनमें फिर वो रखे। वहाँ से जो दूसरे सर्दियों वाले थे वो निकाले। ये भी सर्दियों वाली थी, पिछले साल उसको वहाँ रख दिया गया था। अच्छा, अब इस साल हमने ये सोचा था कि हम कपड़ों में जो नीम है इसके पत्ते भी रखेंगे। पहले तो वो एक वाइट कलर की गोलियां वो रखी जाती थी, तो जब ना रखी जाएं तो फिर ज़ाहिर है 100 तरह के मसाइल होते हैं। अब ये सारी चीज़ें घर में लड़की को आनी चाहिए। तो मेरे बच्चों के अलग बैग्स हैं, बीवी के अलग हैं, और वो उनको अपने अपने पैक करती हैं जैसे जैसे। फिर मुझे जो कि कंबल पसंद है, फिर मैंने अपना कंबल निकाला जो घर लाने के लिए। बच्चों को अपने लहाफ पसंद हैं, उनके लहाफ निकाले, वो सब पैक करके रखे हुए थे। तो अब सर्दी चूँकि आ रही है तो बजाय इसके कि किसी वक्त अचानक शोर मचाएं, अभी तो वो पंखा चलाते हैं कि सर्दी लग रही है, अचानक बारिश हो सकती है, तो चीज़ों को घर के सरबराह के तौर पे। अच्छा, जब गाड़ी आज हम दूसरी लेके गए थे, ये कैरी नुमा है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है, सिबारो उसका नाम है, और ऑटोमेटिक होती है, इसको हाथ से गेयर नहीं लगाने पड़ते, जो कि ये बेगम चलाती हैं, तो उसमें स्पेस ज़्यादा होती है और उसमें फिर हमने सारी चीज़ें रख के लेके गए थे। अच्छा, जब हम गेट पे पहुंचे तो मुझे बाहर के जो पौधे थे वो बेहाल उदास नजर आए कि चूँकि इतने दिनों से मैंने उनको देखा नहीं था। तो मैंने मुदस्सिर से कहा कि यार इनकी ट्रिमिंग होने वाली है और सड़क पे भी घास बढ़ आई है। तो उसने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। वो बहुत इस मामले में अच्छा बच्चा है। अच्छा, वो उसमें मसरूफ़ हो गया कूलर ठीक करने में, तो मैंने आराम से मशीन निकाली और बाहर घास काटना शुरू कर दिया।
تو ایک آدھ وہاں سے ساتھ گزرنے والے گزرے، اس نے کہا سر آپ خود؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اپنا گھر ہے، اپنے پودے خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک لطیفہ بھی آپ کو شاید میں نے بتایا تھا، ایک دفعہ برطانیہ کا وزیر اعظم امریکی صدر کی دعوت پہ امریکہ گیا ہوا تھا، تو کمرے میں بات کر رہے تھے، امریکی صدر نے اپنا جوتا اٹھایا، اس کو پالش کرنا شروع کر دیا. تو برطانوی وزیر اعظم نے کہا سر آپ اپنا جوتا خود پالش کرتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ پھر کس کا کرتے ہو؟ اب انفیکٹ یہ ٹونٹ تھا کہ اپنے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں. اوکے، تو پھر ہم نے دوپہر کا کھانا وہاں کھایا اور ایک آدھ مہمان آئے، ان کو ڈیل کیا، پھر ایک دو کالز تھیں وہ سنی، پھر گھر سے بیٹی کی کال آنی شروع ہوئی کہ بابا میچ جو ہے وہ جیت رہے ہیں. شی واز سو ایکسائٹیڈ، اور اس نے کہا کہ مجھے آج باہر سے آپ نے کھانا کھلانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انفیکٹ جو شام تک پھر ہم نے شام کو جو کپڑے لانے والے تھے وہ لائے. اب واپس پہنچے ہیں تو ہماری ٹیم اور کیمرے ویمرے لگے ہوئے تھے، فٹافٹ آ کے تیاری کی اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت بات کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں رسپانسبلٹی ہونا اور رسپانسبل ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ جتنے مرضی مصروف ہو، گھر کی چیزوں کو، گھر کے کاموں کو، اپنے کاموں کو جتنے سلیقے سے، جتنے ترتیب سے آپ کر لو گے، اچھا سال بھر وہ بے ترتیبی سے پڑے رہیں گے تو پھر جب ان کو دوبارہ آپ کو ضرورت پڑے گی تو سوتا بہت تنگ ہوں گے. اس لیے ہر چیز کو سلیقے کرینے طریقے سے رکھنا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، جو دوسرا سوال ہے وہ بہت اس سائڈ کا ہے، خوفناک اور تکلیف دہ. یہ ایک ایسی بچی نے کیا ہے جو ایک دینی مدرسے میں پڑھتی تھی، ابھی مکمل ہو گئی ہے، اب اس نے باقی تعلیم بھی پائی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ دینی مدارس میں پڑھنے والی بچیوں کو باقی بچیوں کی نسبت بہت نیک ہونا چاہیے. یہ ہماری دلی خواہش ہے. ظاہر ان کے پاس براہ راست قرآن پاک کا علم ہوتا ہے، احادیث کا علم ہوتا ہے، جو 6-7 سال کا کورس ہوتا ہے وہ کرتی ہیں، پر کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لفظوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے. یہی معاملہ دینی مدارس میں پڑھانے والی اساتذہ کا ہے. ممکن ہے سب ایسی نہ ہوں، لیکن جن سے مجھے واسطہ پڑا یا جن لوگوں نے مجھ تک رابطہ کیا یا جن کے متاثرین نے رابطہ کیا، تو میں اس وقت بہت ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں دونوں سے، دینی مدارس کی اساتذہ سے اور دینی مدارس کی طالبات سے، کہ اے پیاری خواتین اور اے اچھی طالبات، آپ نے یہ رستہ اپنی مرضی سے چنا یا آپ کے والدین نے آپ کو اس رستے پہ چلایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ خوبصورتی، یہ علم، یہ فہم آئے اور اس کے بعد آپ پریکٹسنگ مسلم بنو. تو ہم اور عام لوگ اگر ہماری ایمان کی پریکٹس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو ہمارے پاس ناقص سی دلیل ہوگی کہ علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. پر آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. آپ کو باقی لڑکیوں کی نسبت زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے، کامن سینس بھی زیادہ ہونی چاہیے، چیزوں کا انتباہ کرنا بھی آپ کو زیادہ آنا چاہیے. اسی طور پہ جو دینی مدارس کی اساتذہ ہیں، جب یہ بیویاں بنے تو انہیں اپنے علم کا اور اپنے دینی چیزوں کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. میاں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ نے اور رسول نے بالکل طے کر دیا، میاں کا درجہ بلند، آپ جتنا مرضی عالمہ بن جائیں، مفتی بن جائیں، حفظ کر لیں، درجہ آپ کا اس سے نیچے رہے گا. یہ کلیئر ہے، یہ دین کا حکم ہے، کسی کی سفارش، کسی کی پسند نہیں ہے. اوکے، اب جب دونوں صورتوں میں کوئی خاتون غلطی کرے، چاہے وہ جادو ٹونے کی طرف جائے، چاہے وہ بیٹھ کے لوگوں کی دل آزاری کرنے والی گفتگو کرے، تو الزام کہاں جائے گا؟ جس سورس سے وہ پانی پی رہی ہیں، جس سورس سے وہ علم لیا، ان کی زندگی میں عمل نہیں آیا. اب جس بچی نے مجھ سے رابطہ کیا اس کا نام ہے ABCD. میرے لیے یہ انوکھی بات تھی اور میں نے حیرت سے اس سے کہا میرے بچے تو 2-3 سال پڑھتی رہی دینی مدارس میں، تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا سر وہ پتہ نہیں چلا. ساتھ ساتھ مجھے وہ مختلف حوالے بھی دے رہے ہو، زندگی کی اچھی باتیں بھی بتا رہی ہو، اور ساتھ یہ بتا رہی ہو کہ نیٹ پہ ایک لڑکی سے میرا رابطہ ہوا، وہ بھی کسی دینی مدرسے میں پڑھتی تھی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھ کر تمہاری شخصیت کا پتہ بتا سکتی ہوں. اب سوچئے، عام لڑکی ہو تو اسے بے وقوف بننے کی کو سمجھ آتی ہے، پر آپ کو اللہ نے اپنا علم دیا ہو
اور پھر بھی آپ اتنی بیوقوفی اور کم عقلی کریں. آپ سوچئے چہرے پہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے, آنکھوں میں لکھا ہو سکتا, ہاتھوں پہ لکھا ہو سکتا, پاؤں پہ بھی لکھا ہو سکتا ہے, جسم کے کسی ایسے حصے پہ جو چھپا ہوا ہے, جو کپڑوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے, جس کو چھپانے پہ سوسائٹی بھی, دین بھی, ایمان بھی وہ سطر کے اندر آتا ہے. تو اس کی تصویر آپ کسی کو بنا کے اس کی فرمائش پہ بھیجو گے اور بعد میں آپ کہو جی مجھے وہ بلیک میل کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس نے کسی اور کو دے دی ہے, وہ بلیک میل کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے میرے بچوں عقل کی کمی ہے, ایمان کی بھی کمی ہے. یعنی عام بچی یہ غلطی کرے تو بھی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے, پر آپ کو اتنا فہم ہو اور پھر آپ اکیلے کمرے میں کپڑے اتار کے تصویریں بنائیں اپنے ان حصوں کی جو چھپانے والے ہیں, دین نے بھی, شریعت نے بھی, سوسائٹی نے بھی, ہر صورت میں, اور آپ ان کو بھیج دیں تو وہ بیوقوف یا بدبخت ان کو دیکھ کر کیا آپ کی شخصیت کا اندازہ کرے گا. بودھی شخصیت ہے, ایک ڈھیلی شخصیت ہے, ناقابل اعتبار اور بیوقوف شخصیت ہے, احمق شخصیت ہے. یہ اس کا کم از کم اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا, لیکن آپ نے تو یہ ساری حرکتیں ثابت کر دی. بیوقوف مت بنا کریں. لوگ بیوقوف بنانے کے لیے ہر روز نئے طریقے اختیار کرتے ہیں. جیسے بینک کے آپ کے اکاؤنٹ سے انہوں نے پیسے نکالنے ہوں تو 10 طریقے اختیار کرتے ہیں. اسی طور پہ آپ کی زندگی میں سے عزت اور عصمت کے جو سمبولک جسمانی اعضاء ہیں وہ چھپانے والے ہیں, دکھانے والے نہیں ہیں. آپ جب تصویریں بنا کے کسی کو بھیجو گے تو وہ بیوقوف ہوگا اگر آپ کو بلیک میل نہ کرے. آپ سے پیسے بھی لے گا, آپ کو سیکسولی ہراس بھی کر سکتا ہے. اور اس وقت آپ سوچیں, نہ ماں کو بتا سکتے ہو, نہ باپ کو بتا سکتے ہو, کیا اپنی جا کے آپ دینی مدرسے کے عالمہ کو یا پرنسپل کو بتاؤ گے, اس سے بھی بےعزتی کرواؤ گے. تو وہ کام کیوں کرتے ہو جو ایک عام کامن سینس بھی سمجھ سکتی ہے, پر آپ اپنی نادانی میں اور بیوقوفی میں اور حماقت میں, معصومیت میں نہیں کہوں گا, اس میں آپ اپنا نقصان کرا بیٹھتے ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.